اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس بندے نے حکومت کی، بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، نبی نہیں تھا۔ کل سأتلو، کہہ دیں سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ ذکرہ، اس کا کچھ ذکر، انا بے شک ہم نے، مکنہ اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو اسے، فی الارض زمین میں، ہم نے اسے پوری زمین پر جو ہے اقتدار دیا تھا، اقتدار تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو دیا تھا ہر چیز سے سببا، کچھ سامان، ہر چیز سے اس کے پاس سامان تھا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس سامان تھا، جس کی وجہ سے اتنی اس کے اندر طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ فَأَتْبَعَا، تو وہ ساتھ لے کر چلا، سببا، کچھ سامان لے کر ساتھ چلا، اور اس نے سفر کیا، کس طرف؟ حَتَّى اِذَا بَلَغَا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اتنا قریب چلا گیا وہاں پر۔ وجدہا، تو اس نے پایا اسے، کس کو؟ سورج کو، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمیۃ، جو دلدل والا ہے، ووجد عندہا، اور اس نے پایا اس کے پاس، قومن، ایک قوم کو، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اگر تو چاہے تو عذاب دے، سزا دے، و اما، اگر چاہے، ان تتخذ فیہم حسنا، کہ ان کے ساتھ کرے بھلائی۔ قال، کہنے لگے ذوالقرنین، اما من ظلم، جو اس میں سے مشرک ہے، ظالم ہے، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد، پھر وہ جو ہے لوٹیں گے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، فیعذبہ، تو وہ اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، عذاب بہت برا۔ اس طرف جو ہے جب وہ گئے تو ایک قوم ان کو ملی، جو قوم جو ہے وہ مشرک تھی، شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا کہ بھائی جو تو چاہے تو ان کو سزا دے سکتا ہے، چاہے تو سزا نہ دے، تیری مرضی ہے، تو بادشاہ ہے، تو بھی آخر بادشاہ ہے۔ تو اللہ کی اجازت سے انہوں نے ان مشرک لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے سزا دی، فرمایا میں ان کو سزا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَا، اور جو ایمان لے آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ، اس کے لیے، جَزَاءً الْحُسْنَى، بدلہ ہے اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ، ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے حکم میں، یسرا، آسانی، ہم اپنے حکم میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ بادشاہ تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے کہا جو بندہ میرے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ والا بندہ تھا، تو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، اس کو جو ہے حکومت بھی دے سکتے تھے اس علاقے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ جو ہے چلا، ثم اتبع، پھر وہ چلا کچھ سامان لے کر، حتی
حتی یہاں تک کہ اذا بلغا وہ پہنچا مطلع الشمسی سورج طلوع ہونے والی جگہ میں وجدہا تو اس کو پایا سورج کو تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے علی قوم ایسی قوم پر لم نجعل لہم من دونہا سترا کہ نہیں بنایا تھا ہم نے اس کے آگے کوئی آڑ سترا کوئی پردہ، یعنی وہ پردے دار نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ سورج ہی ان کے لیے پردہ تھا۔ کذالک اسی طرح تھا، وقد اور یقیناً احطنا بما لدیہ ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا جو ان کے پاس تھا خبرا علم کے ساتھ، ثم اتبع سببا پھر وہ چلے کچھ اسباب لے کر کچھ سامان لے کر حتی یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین تو پہنچے وہ دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما پایا انہوں نے من دونہما قوما اس کے علاوہ وہاں پر ایک قوم لا یقادون قریب تھی یا یفقہون کہ نہیں سمجھتی تھی قولا بات کو، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، کوئی ان کی بات ہی کوئی علیحدہ تھی، کیا ان کا حساب کتاب تھا۔ تو کیونکہ ذوالقرنین جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، اس نے ایک دفعہ یہی ارادہ کیا کہ میں مغرب کی طرف جاؤں، مغرب کی طرف گئے، ادھر سارا علاقہ سیر کیا ہاں جی، اور دیکھا، پھر پھر مشرق کی طرف گئے، ٹھیک ہے نا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس طرف کے سارے علاقے کو اپنی اینڈ کو دیکھا، جو جو قومیں وہاں پر ملی ان کے ساتھ ملاقات کی، پھر جو ہے شمال کی طرف گئے ہاں جی، مشرق مغرب شمال کی طرف، پھر شمال کی طرف اس طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اس طرف گئے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک ایسی قوم ملی جو ان کی بات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ قالو تو آخر کچھ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی، اشاروں کنایوں کے ساتھ باتیں انہوں نے کیا کی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج بے شک ایک قوم یاجوج اور ماجوج ہے، مفسدون فی الارض وہ زمین پر فساد کرتی ہے، ہماری زمین پر آ کر ہمیں مارتی ہے، فساد کرتے ہیں وہ لوگ۔ فہل نجعلو کیا ہم مقرر کر دیں لکا تیرے لیے خرجن آمدنی، ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ایک آمدنی اکٹھی کر کے، تو الا ان تجعل بیننا اس مقصد کے لیے کہ تو بنا دے ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدا ایک دیوار، ہم آپ کے لیے کوئی آمدن اکٹھی کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کو دیوار بنا دیں، اس پہاڑوں کے درمیان سے وہ نکل کر آتے ہیں۔ قالا تو کہنے لگے ذوالقرنین ما مکنی فی جو اقتدار دیا ہے مجھے میرے رب نے، ربی میرے رب نے، خیر وہ بہتر ہے، ساڈے بادشاہ جدا نہ ہوندا کہندا لے آؤ جاڑے جنہیں پیسے اکٹھے کر کے لے آنے انہوں نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا نا، جو مال دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، پوری دنیا پر مجھے اللہ نے حکومت دی، مجھے تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے۔ فَآئِنُونِی بس آؤ میری مدد کرو، بے قوت طاقت کے ساتھ، میں تمہیں کام بتاتا ہوں وہ کام کرو، بڑا انجینئر ٹائپ بندہ تھا۔ اجعل بینکم میں بنا دوں گا تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک موٹی دیوار، آتونی زبر الحدید لے آؤ میرے پاس بڑے بڑے لوہے کی چادریں، بڑی بڑی لوہے کی چادریں کے ٹکڑے میرے پاس لے کر آؤ۔ آخر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کیے جی، وہ لے کر آئے چادروں کے ٹکڑے، حتی یہاں تک کہ اذا ساوا اس نے برابر کر لیا انہیں، بین الصدفین ان دونوں جو ہے سوراخوں کے درمیان، ان دونوں جگہوں کے درمیان، وہ جو پہاڑ کے درمیان جگہ تھی نا جی، ان پر ان کو
پہاڑوں کے ساتھ لگا کر ان چادروں کو بڑے طریقے سے ان کو برابر کر لیا، ٹھیک ہے نا جی. اب دونوں طرف چادریں لگ گئی. چادریں لگ کر قال انفخوا، کہنے لگے ان کو دھونکو، ان کو گرم کرو، چادروں کو آگ لگا دو. لکڑیاں وغیرہ رکھ کر ان کو جناب جی آگ لگا دی گئی. گرم جب ہو گئی، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارن، جب وہ آگ بن گئی، یعنی وہ لوہے کی چادریں کیا بن گئی؟ آگ بن گئی. قال آتونی، کہنے لگے لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ، میں ادھیلوں گا اس میں کترا، تانبا. اب اس کے اندر میں تانبا ادھیلتا جاؤں گا. جیسے جیسے تانبا ادھیلتے گئے، تانبا جو ہے گرم تھی چادریں بہت شدید، ٹھیک ہے نا جی. تانبا بھی پگھل کر ساتھ لگتا گیا، ان کے جڑتا گیا. ایسے جناب پورا تانبا بھر کے اوپر تک جو ہے اس کو مضبوط چادر پر. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو نہیں تھی طاقت یاجوج ماجوج کے اندر، أَن يَظْهَرُوهُ، کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں. اچھا یہ ہے تو بڑے بڑے موٹے موٹے لمبے لمبے قد والے اور طاقتور قوم ہے، لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر چڑھ سکیں. ان کے اندر پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر نا پرلی طرف اترنے کی طاقت نہیں. ہاں جی، یہ ان کے اندر بدلاؤ. اور جب انہوں نے آنا ہے نا یاجوج ماجوج نے، تو اس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو بھی طاقت نہیں ہوگی. یہ آخری وقت کے اندر آئیں گے تقریباً، اور اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. وہ پھر اپنی قوم کو جب جو ہے نا دجال کو مار دیا جائے گا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے، تو پھر وہ اپنے جو لوگ ہوں گے ان کو آرڈر کریں گے کہ ہم جو ہے فلاں پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چڑھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ہم نے جا کر چھپنا ہے اور اپنا سامان بھی اکٹھا کر لو کھانے پینے والا. تو وہاں پر تقریباً کہتے ہیں 3 سال کے قریب یا کافی عرصہ جو ہے انہوں نے وہاں رہائش رہنا پڑے گی. اور بالکل وہی حالت ہو جائے گی ان کی جیسے شعیب ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی ہوئی تھی، کہ چمڑا چوس چوس کے پھر جو ہے نا جی اپنا گزارا کریں گے، کیونکہ اناج ختم ہو جائے گا. اور یہ جناب بڑے نواب کے پتر نیچے پھر رہے ہوں گے، اوپر سے پہاڑوں سے ان کو دیکھیں گے وہ، ہاں جی، کہ ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت کسی انسان کو نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ایسے جیسے ہمارا جیسا انسان ہوں گے نا، جو اس وقت کے جو انسان ہوں گے. لازمی بات ہے ہمارے قد جو ہے اس وقت آپ کیسے ہیں، تو آگے جو انسان ابھی آئیں گے ان کے قد اور چھوٹے، اتنے بڑے قد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی. وہ انسانوں کو تو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ درخت کھا جائیں گے. اور ان کی ایسی طریقہ کار ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی. صرف ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ چڑھ کر پرلی طرف اتر سکے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکے، یہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے. باقی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب کسی دریا سے گزریں گے تو دریا کا سارا پانی پی جائیں گے. اس کی جب دوسری جماعت جتھا گزرے گی ادھر کہے گی جیسے ادھر پانی تھا ہی نہیں، اتنا ان کا پانی پینے کا انداز ہے. یہ بھی انسان، ٹھیک ہے نا جی. تو فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ أَن يَظْهَرُوهُ، کہ نہیں طاقت ہوگی ان میں اس پہ چڑھ سکیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان میں طاقت ہوگی اس کے اندر کے اس میں سوراخ کر سکیں. اب اس کو صرف چاٹیں گے، چاٹ رہے ہیں ڈیلی روزانہ. یہ دن کے وقت جب دن چڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ جاتے ہیں اور اس کو چاٹتے رہتے ہیں. جب یہ ایک بالش کے قریب باقی جگہ باقی بچتی ہے تو کہتے ہیں اچھا کل آ کر پھر اس کو چاٹیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا، پھر لگ جائے گا. اب اندازہ لگاؤ کہ تانبے کو، پگھلے ہوئے کو، لوہے کو وہ چاٹ کر کھا جاتے ہیں، تو بندہ ان کے آگے کیا چیز ہے؟ ان کے آگے بندہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، بندہ تو کوئی چیز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی مہربانی سے پھر دوبارہ اس دیوار کو پورا کر دے. جب اللہ کا جو ہے وہ ہوگا ارادہ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کہیں گے انشاءاللہ باقی دیوار ہم کل چاٹیں گے، تو وہ دیوار اتنی کھڑی رہے گی، ان کے منہ سے انشاءاللہ نکل آئے گا اور وہ چاٹیں گے اور پھر وہ آ جائیں گے. بہت بڑی آزمائش ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ انسان کوئی بھی نہیں بچے. لہو نقبہ، اس میں نہ سوراخ کر سکتے. قال ھذا رحمت من ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کی رحمت ہے. لوگوں نے ادھر کٹے ہو کر واہ دیوار آ دیتی ہے. بادشاہ مونچھوں کو وٹ دیتا، ہمارے جیسے یہ ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں، روڈ بنائی ہوتے ہیں، لوگ دیتے فلاں نے بنائی ہے، کوئی چیز بنا دے تو فلاں نے بنائی ہے، آؤ جی تعریفہ کرو. اتنا بادشاہ دیکھو انہوں نے لوگوں نے تعریف کی تھی کہ یار تو بڑی مہربانی کی تھی سارے تے جناب، ایسی دیوار بنا دیتی. دیکھو جو اس وقت کا دور
اور کیا ہے اس بندے کا ذہن ہے جی. تو لوگوں نے کہا بڑی مہربانی. کالا کہنے لگے ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ کوئی میری عقل مندی بہت سال تم نا یہ سمجھو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ دَکّا, وہ اس کو برابر زمین کے کر دے گا. دکا کا معنی زمین کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ, اور ہم چھوڑیں گے, اللہ کہہ رہا ہے بعضہم, ان کے بعض کو, یومئذ, اس دن قیامت کے نزدیک, یموجو, ریلے کی صورت میں, موج کی صورت میں ہم ان کو چھوڑیں گے. یہ جو یاجوج ماجوج ریلے کی صورت میں, فی بعض پر, بعض جو ہماری قومیں اس وقت ہوں گی ان کے اوپر ریلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنا ہے. مسلمانوں کو صرف بچا لینا ہے, اور مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی وہی ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی, اور وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیں گے کہ میری ایک قوم آنے والی ہے جس کے ساتھ تمہارا لڑنے کی استطاعت نہیں ہے, تو فلاں غار کے اندر, فلاں جگہ جناب پہاڑ کے اندر جا کے چھپ جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے, جب یہ حالت ان کی ہو جائے گی کہ چمڑا چوس چوس کے کھائیں گے, اس وقت وہ نبی, پھر وہ ساری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان کی بغلوں کے اندر یہاں پر ایک پھوڑا نکالے گا, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے وہ سارے مر جائیں گے. سارے مر جائیں گے تو اس کا تعفن جو ہے وہ پوری زمین پر پھیلتا جائے گا, اس سے بھی مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو پرندے بھیجیں گے, بہت بڑے گدھ کی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے, وہ آ کر جناب ان کی پوری ایک بندے کی لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے. اب ایک بندہ کتنے قد والا ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ٹاور دیکھ لو, اتنے بڑے بڑے قد والا, اتنا موٹا ہوگا کہ اس, سمجھ لو کہ آپ دانا لوہے کو بھی وہ چاٹ کر کھا جاتے ہیں. تو اس کے لیے بندہ تو کوئی چیز نہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک ہمارے جیسے بندے جو ہیں ان کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے. ایسے سمجھ لو کہ اتنی کی روٹی جب میں تم سمجھ لو کہ کھائی, تو یہ ان کا حساب کتاب ہوگا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ, اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے. عرضا, پیش کرنا. الذین, وہ لوگ, کانت اعینہم, کہ ان کی آنکھیں, فی غطاء, پردے میں تھی, عن ذکری, میری نصیحت سے. ان لوگوں کے سامنے جہنم جو ہے میں پیش کر دوں گا جن لوگوں کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور جو طاقت بھی نہیں رکھتے تھے سننے کی, کہ قرآن کو سنی لیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے, نہ قرآن کو سننے کی طاقت رکھتے تھے, اور نہ جو ہے اس کو کبھی انہوں نے دیکھا تھا, نہ اس کو پڑھا تھا. قرآن کو پڑھتے تو سمجھ آتی نا کہ اس میں لکھا کیا ہے, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہے. اس کی قیامت تک کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتانی ہے کہ کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں آنی ہیں. اس کے اندر جو ہے اس جانور کا بھی ذکر ہے, جو جانور آئے گا, اور جس نے جو ہے سب سے پہلے جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آئے گی کہ بندے سو جائیں گے. جیسے عام حالات چل رہے ہیں, چلتے چلتے جناب جیسے رات کو سوتے بندے سو جائیں گے, اور جو ہے نا جی رات جو ہے اتنی لمبی ہو جائے گی کہ ہر بندہ جو ہے نا کہے گا صبح کیوں نہیں ہوتی. آخر معاملہ یہ ہو جائے گا کہ وہ جو رات ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہ کئی راتوں تک وہ لمبی ہو جائے گی, کئی دنوں تک لمبی ہو جائے گی. بندے بچے روئیں گے, پریشانی ہوگی, دن نہیں چڑھے گا, ٹھیک ہے نا جی. جب دن چڑھے گا وہ اداسی والا دن ہوگا, اور اس دن سورج مشرق سے نہیں نکلے گا. سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا, ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, سب سے پہلی نشانی, ٹھیک ہے نا جی. یہ یہاں تک آیا کرے گا, صرف نصف تک, آدھی تک آیا کرے گا, پھر ادھر سے واپس جایا کرے گا, پھر ایسے ہی ہوگا آخر تک, قیامت کے دن تک. اور جب یہ نشانی لوگ دیکھ لیں گے پھر مسجدیں بھر جائیں گی. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ملحق دابۃ الارض جو ہے وہ نکلے گا. ایک جانور ہوگا, اس کی شکل جو ہے وہ انسانوں جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. باقی یہ پیٹھ جو ہے یہ شیر جیسی, ٹھیک ہے نا جی. کچھ ٹانگیں بلی کے ساتھ ملتی ہوں گی, کچھ چیتے کے ساتھ, کچھ ایسے سارا سامان ہے اس کا. برال وہ چلے گا پھرے گا سب کچھ, اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. اور بندے کی بھی ڈفرینس ہو جائے گی, ہر بندے کی
جو کافر ہوگا اس پر ادھر کافر لکھا ہوگا، اور جو مومن ہوگا اس کے مومن لکھا ہوا ہوگا، اور جو منافق ہوگا اس کا منافق لکھا ہوا ہوگا، لکھ دیا جائے گا تحریری طور پر۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم پہچان رہے گا منافقہ اے مومنہ اے جی کافرہ۔ اور جو منافق ہوں گے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہ آئے گا اور باقاعدہ یہ کام اس کے بھی ذمے ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس نے اس چیز کی مور لگانی ہے۔ تو وہ آ کر جناب جی مسجد کے اندر جو لوگ کٹھے ہوں گے ان میں سے کھینچے گا، تو پہلے نماز پڑھتا نہیں سکا، نماز پڑھ لا پہ ٹھاکو دے جناب جی نا، اس کے بعد جو انگوٹھی ہوگی جو مور ہوگی وہ مور اس کے ادھر پیشانی کے اوپر لگا دیں گے۔ منافق کی مور اور کافر کی مور اور جو ہے نا مومن کی مور وہ اس نے لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کے علم کے حساب سے یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد جو ہے نا کافی لوگ مسجدوں میں بھر جائیں گے، جیسے زلزلہ آتا ہے یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تھوڑی سی اللہ کی نشانی آتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نشانی میں بھی کہ دیکھیں گے یار سورج تو نکلتا ہوں سی ادھروں، سورج ہوں نکلنا پیا اتنے تک آؤں پھر واپس چلا جاتا، یہ کیا پھر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، مسجدیں بھر جائیں گی، لیکن وہ بندہ آ کر ڈیفرنس کر دے گا کہ کیڑا بندہ پہلے نماز پڑھتا سی کیڑا نہیں پڑھتا سی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔